امت کا فرد ہونا معمولی منصب نہیں. اس امت کا فرد بننے کے لیے دعائیں ہوتی رہی, اس امت کا فرد ہونے کے لیے التجائیں ہوتی رہی, درخواستیں ہوتی رہی. تفسیر ابن جریر اٹھا کر دیکھیں نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کی تختیوں کو پڑھا تو انہیں ایک مضمون ملا. اس مضمون میں کچھ لوگوں کا تذکرہ تھا کہ ایک امت آنے والی ہے, اس کی یہ شان ہے, اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے, ایک منقبت ملی, عظمتوں کا گلستان آباد نظر آیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا, رب انی اجد فی الالواح امہ ہی امہ اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر یا رب اجعلہم امتی. قال رب العزہ, رب ذوالجلال نے فرمایا نا موسیٰ, یہ تیرا حق نہیں, تلک امت احمد, یہ میرے محبوب احمد کی امت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جب حضرت موسیٰ نے علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو پڑھا, عرض کرتے ہیں مولا میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے, اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, جو نیکی کی دعوت دے گی, برائی سے منع کرے گی. اے باری تعالیٰ, نہ وہ نبی ہوں گے, نہ رسول ہوں گے, نہ پیغمبر ہوں گے, لیکن کام انہیں امام الانبیاء کی وراثت کا دیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کام وہ نبیوں والے کریں گے, کیونکہ تبلیغ مشن ہے انبیاء کا, کیونکہ نبی اور رسول کہتے ہی اسے ہیں جو رب کی احکامات کو پہنچانے کے لیے جنہیں مبعوث کیا گیا ہو. اے باری تعالیٰ, نہ رسول ہوں گے, نہ پیغمبر ہوں گے, نہ نبی ہوں گے, لیکن علوم انبیاء کے وہ وارث ہوں گے, لوگوں کو تلقین کریں گے. رب اجعلہم امتی, اے باری تعالیٰ اس امت کو میری امت بنا دے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کی, اجعلہم امتی, اے باری تعالیٰ ایسی امت کو میری امت بنا. تو قال رب العزہ, رب ذوالجلال نے فرمایا, اے پیارے موسیٰ یہ تمہارا حق نہیں, تلک امت احمد, یہ میرے محبوب احمد کی امت ہے. سبحان اللہ. اب میں دورے حاضر کے حوالے سے ایک گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں. اس امت کی شان کیا بڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں پر, کہ امت ایسی ہوگی نیکی کی دعوت دے گی, برائی سے بچنے کی ترغیب کرے گی, حق کا ادب بلند کرے گی, ان کا کام ہوگا برائی سے بچنے کی ترغیب کرنا. آج بندہ مومن کو دیکھنا چاہیے اپنا گریبان جھانک کر. میری شان الواح تورات میں یہ بیان کی گئی تھی کہ یہ نیکی کی دعوت دے گا, برائی سے بچنے کی ترغیب کرے گا. میں اس منصب پر کتنا عمل کر رہا ہوں. مولوی صاحب کو خطرہ ہوتا ہے, مجھ جیسے کو, اگر میں نے اپنی مسجد میں تھوڑی بھی سخت گفتگو کی, ایسا نہ ہو انتظامیہ مجھے چھٹی کروا دی. اب یہ فرانس میں جو خنزیروں اور کتوں نے جو کریم آقا کی شان اقدس پہ حملہ کیا, اب چاہیے تو یہ تھا اگر ہم بات کریں مسجد میں, پی ٹی آئی والے الگ ناراض ہو جاتے ہیں, نون لیگ والے الگ ناراض ہو جاتے ہیں, پی پی والے الگ ناراض ہو جاتے ہیں. انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کا نام لیا ہے. ارے تمہارا وزیر اعظم ہے, تم اس کے ساتھ بھنڈے کھیلتے رہے ہو, اس کے گھر سے تمہیں ملتی ہے, جن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو اس کے گیت گاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے گیت گاؤ جن کے صدقے سے تمہیں یہ جان ملی ہے, یہ زندگی ملی ہے. سبحان اللہ. اس مصطفیٰ کریم کے گیت گاؤ جس کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو. سبحان اللہ, سبحان یہاں پہ اللہ. بات آ جاتی ہے پارٹیوں کی, دوست احباب کی, رشتہ داریوں کی, پڑوسیوں کی بات آ جاتی ہے. ہم کہیں کہ اس کا عہدہ یہ تھا کہ وہ جواب ایسا دیتا کہ رہتی دنیا تک اس کا نام سنہری الفاظ میں لکھ دیا جاتا, لیکن وہ ڈر رہا ہے. اور وہ بھی جانتے ہیں کہ جن کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں ان میں اتنا پانی نہیں ہے. یہ وہ نہیں کہ جنہوں نے اپنے باپوں کو رسول اللہ کی خاطر قتل کر دیا. یہ وہ نہیں, نہ ان کے پاس ایمان کی وہ حلاوت اور چاشنی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ
وہ بھی جانتے ہیں یہ جو سربراہان ہیں، یہ جو لوگ ہیں دنیا میں موجود ہیں، یہ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بہکاری ہے، بکاؤ مال ہے، بکاؤ مال ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے کی جاتی ہے۔ اگر امت مسلمہ کا اتحاد ہوتا اور ناموس رسالت پر مر مٹنے کا آج مزارات کو جذبہ ہوتا، رب کعبہ کی عزت کی قسم کسی کو گستاخی کی ضرورت نہ ہوتی، کبھی نہ ہوتی۔ اگر یہ باتیں ہم کہیں تو پی ٹی آئی والے الگ ناراض ہو جاتے، اور افسوس اس بات پہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم یہ کہے کہ فرانس کا صدر ایسی گفتگو کر کے انتہا پسندوں کو موقع دے رہا ہے۔ کیسی افسوس کی بات ہے، ملک کا وزیر اعظم کہے کہ فرانس کا صدر یہ کہہ کر، یہ کام کر کے، معاذ اللہ گستاخانہ خاکے چھاپ کر انتہا پسندوں کو موقع دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کریم آقا کی ناموس پہ پہرا دینے والے وہ انتہا پسند ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ سرکار کے صحابہ حضرت عبداللہ بن انیس جیسے جنہیں لجپال آقا نے بھیجا تھا اور گستاخ کا سر قلم کر کے آمنہ کے لال کے قدموں میں رکھا تھا، اور میرے لجپال آقا نے انعام کے طور پر اپنا عصا حضرت عبداللہ بن انیس کو احاط فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، وہ دہشت گرد تھے، معاذ اللہ انتہا پسند تھے، کریم آقا نے عصا عطا فرمایا، اے عبداللہ بن انیس یہ تیرا انعام ہے جو تم نے ہمارے گستاخ کا سر قلم کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن انیس نے بھی یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو کریم آقا کا عصا میرے ساتھ تم نے دفن کرنا ہے، کیونکہ جب میدان محشر میں مجھے اٹھایا جائے تو کریم آقا کا عصا میرے ہاتھ میں ہو، سارے میدان محشر میں لوگ جان جائیں کہ عبداللہ بن انیس وہ ہے جس کے ہاتھ میں عصا ہے، یہ کریم آقا نے اس لیے دیا تھا کہ اس نے گستاخ کا سر قلم کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد۔ اب کریم آقا کی ناموس پہ پہرا دینا انتہا پسندی ہے، تو یہ انتہا پسندی تو بندہ مومن ہر بار کرنے کے لیے تیار ہے۔ واہ سبحان اگر یہ دہشت گردی ہے تو مومن خندہ پیشانی کے ساتھ یہ دہشت گردی کرنے کو تیار ہے۔ اور ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں، رب کعبہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ساری دنیا والے چھوڑ جائے، ایک آمنہ کا لال ساتھ ہو، رب کعبہ کی عزت کی قسم کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری غلامی کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان، یہی حضرت عبداللہ بن انیس تھے، جب اس گستاخ کا آپ نے سر قلم کیا، اس کی فوج نے آپ کا پیچھا کیا، آپ گئے، ضربت العنکبوت، مکڑی نے آپ پہ جالا بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ، اب مکڑی کو کس نے بتایا تھا یہاں پہ عاشق رسول بیٹھا تھا؟ بتایا نا صحیح، کس نے بتایا تھا اسے کہ یہاں پہ مکڑی نے جالا بنایا؟ کس نے بتایا تھا؟ اس لیے کہ غلامی رسول میں جب کوئی موت قبول کر لیتا ہے تو کائنات کی ہر چیز رب کے حکم سے اس کی غلام بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ساری اللہ، دنیا چھوڑ جائے گی نا۔ وزیر اعظم اور صدر کو یہ خطرہ ہے کہ فرانس چھوڑ جائے گا، امریکہ چھوڑ جائے گا، یورپ چھوڑ جائے گا۔ مجھے یہ تو بتائے بدر میں سارے عرب نہیں تھے، صرف 313 کریم آقا کے ساتھ تھے، سارا عرب ایک طرف تھا، 313 ایک طرف تھے، آئے تھے نا رب کے فرشتے مدد کرنے کے لیے۔ اس جیسا ایمان تو اپناؤ، اس جیسی عشق رسول کی حلاوت تو دل میں رکھو۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، کیا رب بدر میں فرشتے بھیج سکتا تھا؟ آج نہیں بھیج سکتا؟ اگر بدر میں آ سکتے ہیں تو آج بھی آ سکتے ہیں، لیکن حلاوت دلوں میں اس جیسی ہونی چاہیے جس طرح سرکار کے صحابہ عشق رسول کی حلاوت لے کر میدان بدر میں گئے تھے۔ سبحان یہ اللہ، پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں فرانس ہاتھ چھوڑ جائے گا، یہ ہمیں جناب والا بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، یہ ساری دنیاوی معاملات ہیں۔ کبھی رب ذوالجلال کا نام لے کر آگے قدم تو رکھو تو صحیح۔ رب ذوالجلال نے وعدہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا جب تمہارا دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو تو تمہارا کام ہے صرف میرا ذکر کرنا، تمہارا کام صرف میرا ذکر کرنا ہے۔ لعلکم تفلحون، کامیابی تمہارا مقدر بنانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، ملک پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن صرف ایمان
کو کہلانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس وہ چاشنی نہیں ہے. وہ بھی تو سرکار کے صحابہ تھے جو تنہا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ گئے تھے. انہیں بھوک کا خوف نہیں تھا, پیاس کا خوف نہیں تھا, اور جو آئے تھے انہیں ملا کیا؟ رب کعبہ کی عزت کی قسم جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو ایمان اتنا اندر سے مجھے خوشی ہوتی ہے. ایک عورت نا کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے ساتھ اپنا ایک بیٹا بھی لے گئی. بڑا دلچسپ واقعہ ہے, میں مختصر کر دیتا ہوں. اپنا بیٹا ایک ساتھ لے کر ایک عورت نے, سرکار کی صحابیہ نے اللہ رسول کی رضا کی خاطر مکہ چھوڑا, مدینہ چلی گئی. سبحان اللہ. سب کچھ چھوڑ دیا, سب کچھ. جب مدینہ طیبہ گئی نا تو کریم آقا نے اس کے بیٹے کو, اصحاب صفہ جو کریم آقا کے صحابہ تھے نا, جو کریم آقا سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے, نادار تھے, غریب تھے, ان کے ساتھ ملا دیا اور صحابیہ کو اپنی صحابیات کے حملے میں شامل فرما دیا. چند دن گزرے, اس کے بیٹے کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی, فوت ہو گیا. فوت ہو گیا, فوت ہو گیا. اللہ اکبر. جب فوت ہوا نا, کریم آقا نے فرمایا اس کے غسل و کفن دفن کا بندوبست کیا جائے اور ساتھ اس کی ماں کو اطلاع دی جائے کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا. کہتے کریم آقا کے کہنے پر جب اس کی ماں کو اطلاع دی گئی کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا, تو جب وہ اپنے بیٹے کی چارپائی کے پاس, اپنے بیٹے کی میت کے پاس وہ ماں آئی نا, جس نے سب کچھ اللہ رسول کی خاطر قربان کر دیا تھا, وہ آئی نا, تو اپنے بیٹے کے پاؤں پکڑ کر اپنے دل سے ایک آواز نکالی. آواز نکالی. آواز کیا نکالی؟ آواز یہ نکالی, اے باری تعالیٰ, میں سب کچھ چھوڑ کے تیری خاطر آئی ہوں, سب کچھ چھوڑ کر تیرے محبوب کو راضی کرنے کی خاطر آئی ہوں. کل کو مجھے غیر مسلم یہ تانا دیں گے کہ جس محبوب کی خاطر گئی تھی ایک بیٹا تھا وہ بھی رب نے نہیں دیا. جس اللہ رسول کی رضا کی خاطر گئی تھی اس رب ذوالجلال نے تو ایک بیٹا تھا وہ بھی نہیں دیا. پھر تو بت پرست مسلم کو تانا دیں گے کہ مسلم کا خدا نہیں. کیا بات. اب جب یہ آرزو کی نہ دل میں اللہ کے روح تھی, باری تعالیٰ غیر مسلموں کو تانا دینے کی, اور اے باری تعالیٰ غیر مسلموں کو تان و تشنیع کا موقع نہ دینا, وہ مجھ پہ تان و تشنیع کرے گی کہ ایک بیٹا تھا وہ بھی رب نے لے لیا. کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے, ماں التجا کر رہی ہے, اپنی محبت اور عشق کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اظہار کر رہی ہے. روایت میں آیا ہے کہ اچانک اس کے پاؤں حرکت کرنے لگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حرکت کرنے لگے. جب حرکت کرنے لگے, جب اس کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا, کپڑا ہٹایا گیا, تو رب ذوالجلال کے حکم پر زندہ ہو چکا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ پھر وہ لڑکا, وہ بچہ رہا, جوان ہوا, جوان ہونے کے بعد اس کی شادی ہوئی, اس کے بعد جا کے اس کا وصال ہوا. سبحان اللہ. اب رب ذوالجلال کی ذات کی خاطر اگر کچھ کیا جائے تو رب ذوالجلال تو زندگی دوبارہ عطا فرما دیتا ہے. یہاں پہ کچھ کیا تو جائے اللہ رسول کی رضا کی خاطر, رب ذوالجلال زمین و آسمان کے خزانوں کے سارے دروازے کھول دیتا. اس لیے اس امت کا پہلا منصب, اس امت کا پہلا منصب, پہلی جو شان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الماہ تورات میں پڑھی, فرمایا ایک ایسی امت آنے والی ہے جو نیکی کی دعوت دے گی, برائی سے بچنے کی تلقین کرے گی. اور یہ بھی یاد رکھنا, یہ بھی یاد رکھنا, میں اکثر اپنی مسجد میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں. ایک مرتبہ میرے مسجد میں بھی کھڈا پڑ گیا, وہاں پر بھی کچھ دنیاوی پارٹی کے لوگ موجود تھے. 26 دن میں جب جیل رہ کر آیا, 26 دن جیل رہ جانے کے بعد واپس آیا تو مجھے لوگوں نے بتلایا جی یہاں پر تو بڑے ہنگامے ہوتے رہے, سیاسی پارٹیاں دنیاوی آپس میں گفتگو کرتے رہے, مولوی کو بڑا سمجھایا سی نہ بولو نہ بولو, دیکھو جیلے کرو گے نے, انہوں نے 6 مہینے کو نہیں آنا, انہوں نے 9 مہینے کو نہیں آنا, انہوں نے سال تک نہیں چھٹنا. واہ واہ, پروپیگنڈا ہوتا ہے. 26 دنوں کے بعد جب میں آیا, ہمیں بھی ہمارا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ ہم نے اسلام کو سپورٹ کیا تھا, بس یہی جرم تھا. میں جب آیا مجھے بتلایا گیا کہ یہ جو معاملات بنے گے یہاں تو لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا, اور علماء کے خلاف جتنی بکواس کوئی کر سکتا تھا اس نے کی ہے. میں نے بھی
اتنی سی بات کہی تھی صرف جمعۃ المبارک میں، صرف اتنی سی بات. میں نے کہا 20 روپے کے ڈبے کے جوس پہ بکنے والا ایک عالم دین کے خلاف بولتا ہے، پہلے اسے اپنا گریبان جھانک کے دیکھ لینا چاہیے. 20 روپے کے ڈبے کے جوس پہ بکا ہے تو علماء کے خلاف بات کر رہا ہے. 100 روپے کی کرسی پہ بکنے والا جس پہ بیٹھا جائے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے، وہ آ کر کسی دین والے کے خلاف بات کر. اتنی میں نے گفتگو کی، مجھ سے کہنے لگے جی یا مولوی صاحب رہیں گے یا آسا رہنا، یا مولوی صاحب رہیں گے یا آسا رہنا. میں نے کہا یاد رکھنا، میں نے اپنی مسجد کے 2 دروازے اسی لیے رکھے ہیں، جو جس دروازے سے باہر جانا چاہتا ہے اس سے چلا جائے، مولوی اتنے رہے گا. میں نے کہا حق بات میرے سگے بھائی نون لیگ کے سگے بھائی میں نے کہا میں نے انہیں نہیں معاف کیا تو پی ٹی آئی اور بی پی والے میرے باپ کے بیٹے ہیں. جب ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا سرکار کی ناموس پہ تو پھر کسی کے ساتھ نہیں کرنا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کوئی بات کرے نا تو دنیاوی پارٹی والے مولوی صاحب کے کسی سیاست کا دیتے ہو، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ لفظ سیاست کتنا مہذب لفظ ہے. سیاست کا معنی کبھی جانتے ہی نہیں ہے، بس کہہ دیتے ہیں آپ مسجد میں سیاست کر رہے ہیں. حالانکہ سیاست کا مطلب کیا ہے؟ سیاست کا مطلب ہے ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پہ رکھنا، ہر چیز کو اس کے اپنے مقام پہ رکھنا، یہ سیاست ہے. اور کریم آقا کی ذات بابرکات کی حدیث طیبہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست فرماتے رہے. حدیث کے الفاظ ہیں. کہتے کہ مولوی صاحب مسئلے سیاست کر. اب سوچنے کی بات اور حیرت کی بات یہ ہے، اگر ہم میں سے کسی کے باپ کو کوئی لاکھ برا کہہ دے ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. لیکن کوئی دنیاوی پارٹی کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو ہم برداشت نہیں کرتے، اس کو ہم نے اپنا ذاتی اناج بنا لیا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حق بات سے کوئی نہ پیچھے ہٹے، چاہے حق کی راہ میں اس کا باپ حائل ہو، اس کے بھائی حائل ہو، اس کے خاندان والے حائل ہو، اس کے پڑوسی حائل ہو، حق بات سے کوئی نہ پیچھے ہٹے. یاد رکھنا، کیونکہ میرے لجپال آقا کی حدیث طیبہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا فمن جاہدہ بیدہ فہو مؤمن، جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا، میرے کریم آقا نے فرمایا فہو مؤمن، وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہ بلسانہ فہو مؤمن، جو زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہ بقلبہ فہو مؤمن، جو اپنے دل سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةَ خَردَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، فرمایا میرے لجپال آقا نے جو زبان سے بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ سے بھی نہیں کر سکتا، اور دل میں بھی کسی برائی کو برا نہ جانے، کریم آقا نے فرمایا اس کی نمازوں کو دیکھ کے دھوکے میں نہ پڑ جانا، اس کے پاس تو ایمان کا ذرہ بھی موجود نہیں. اس لیے ایمان کا ذرہ اس کے پاس موجود نہیں. جو کریم آقا کی ناموس پہ کمپرومائز کرے، جو کریم آقا کی ناموس پہ پہرا دے گا، ایمان اسی کے پاس رہے گا. اور جو کریم آقا کی ناموس پہ زبان ہاتھ کے ساتھ نہیں دے سکتا پہرا، کم از کم دل میں تو کہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. یہ تو ہونا چاہیے. اگر ان 3 درجوں میں سے کسی ایک میں نہ آیا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث طیبہ کے جناب دوارا فرمایا کہ کریم آقا کو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. اس کی تفسیر میں آپ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب لا ذکرت الا ذکرت معی فی الاذان والاقامہ والتشہد ویوم الفطر ویوم الاضحیٰ وایام التشریق وعلی الصفا والمروہ وفی خطبۃ النکاح وفی مشارقها ومغاربها ولو ان رجلا عبد الله جل ثناؤه ولم يتفق به شيء ولم يشهد ان محمدا رسول الله وكان كافرا. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے. کہاں فی الاذان، اللہ نے فرمایا محبوب آذان میں، اگر آذان میں مجھے یاد کیا جائے گا تو ساتھ محبوب تجھے بھی یاد کیا جائے گا. سبحان اللہ. اقامت کی جب اقامت پڑھی جائے گی محبوب اگر مجھے یاد کیا جائے گا تو تجھ مصطفیٰ کو بھی یاد کیا جائے گا. تشہدی جب تشہد میں بیٹھ کر بندہ مومن کہے گا
اطاعت کرے، جنت اور دوزخ کو بھی مانے، ارکان اسلام میں سے ہر رکن کو بھی مانے، وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، لیکن محمود تجھے نہ مانے، سب کچھ مانے، تجھے نہ مانے بس، وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ شَيْئًا، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی، وَكَانَ كَافِرًا، کافر تھا کافر مر جائے گا، کافر تھا کافر مر جائے گا، سدا کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا، جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے۔ اسی لیے ناموس رسالت پہ پہرا دینا یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی حلاوت اور چاشنی ہے۔ اس لیے جو ناموس رسالت پہ کمپرومائز کرے گا، سمجھ لینا اس کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کی حلاوت موجود نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو پھر امام مالک نے فرمایا تھا، جہاں ذات مصطفیٰ کی بات آئے، مومن وہی ہے جو سر تسلیم حق کر دے، بس اس سے علاوہ کوئی اور بات نہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی جو آپ نے ایک تذکرہ پڑھا کہ ایک امت ایسی آئے گی اور اس امت کا فرض بنتا ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے اور ایسے بچنے کی تلقین کرے۔ اگلا دیکھیں، فرمایا قال رب انی اجد فی الالواح امہ هم الآخرون فی الخلق والسابقون فی دخول الجنہ۔ اے باری تعالیٰ، ایک ایسی امت آنے والی ہے، ایک ایسی امت آنے والی ہے، میں نے الواح تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے، هم الآخرون فی الخلق، آئے گی سب سے آخر میں، آئے گی سب سے آخر میں، لیکن السابقون فی دخول الجنہ، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئے گی سب سے آخر میں۔ اب پہلے جو آئے انہیں پہلے جانا چاہیے تھا، لیکن محبوب کے جوڑوں کو صدقہ رب ذوالجلال نے ہم جیسے گناہگاروں کو یہ شرف عطا فرمایا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت جبریل کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے اور کریم آقا کی رفعتوں کا ذکر کر رہے تھے، عرض کر رہے تھے کریم آقا آپ کے لیے آسمانوں کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو سجا دیا گیا ہے، جنت کے درختوں کو سجا دیا گیا ہے، انہیں پھلوں سے لیس کر دیا گیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جبریل ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم اپنی امت کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جبریل مجھے بشارتیں دے رہے ہو، بتاؤ میری امت کے بارے میں۔ تو رب ذوالجلال نے وحی فرمایا، فرمایا جبریل میری محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو، ان اللہ تعالی یقول قد حرمت الجنہ علی جمیع الانبیاء والامم حتی تدخلها انت وامتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا محبوب آپ کا رب فرما رہا ہے، میں نے جمیع انبیاء پر جنت کو حرام کر دیا ہے جب تک آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں گے، اور میں نے ساری امتوں پر جنت حرام کر دی گئی ہے جب تک آپ کی امت جنت میں نہ چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، اسی لیے سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پڑھا ایک امت آئے گی سب سے آخر میں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، رب اجعلہم امتی، عرض کی مولا ایسی امت کو میری امت بنا دے، ایسی امت کو میری امت بنا دے۔ آئے گی آخر میں، جائے گی سب سے پہلے۔ یہ امت بڑی عظیم الشان ہے، بڑی شانوں والی ہے، عظمتوں والی ہے۔ اے باری تعالیٰ اس امت کو مجھے عطا فرما۔ رب ذوالجلال نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ تمہارا حق نہیں، تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ یہ تمہارا حق نہیں، یہ میرے محبوب احمد کی امت ہے۔ پھر اس سے بڑا قال انی اجد فی الالواح امہ، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جس تورات کی تختی کو اور جس تورات کے ورق کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے، ہم جیسے گناہگاروں کا تذکرہ نہیں ملتا تھا۔ آگے عرض کرتے ہیں کریمہ اے باری تعالیٰ میں نے ایک ایسی امت کو پایا ہے تورات کی تختیوں میں کہ اذا ہم احدہم بحسنہ، جب ان میں سے کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا، امت میں سے اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے گا، ثم لم یعملھا، پھر وہ بتقاضے بشریت اس نیکی کو نہیں کر پائے گا، صرف ارادہ کیا ہوگا، اے باری تعالیٰ کتبت لہ حسنہ، تو نے محروم پھر بھی نہیں رکھے گا، ارادہ کرنے پر نیکی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ایک ایسی امت آنے والی ہے
مستند تفاسیر میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے. آخری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی آجد فی الالواح امہ صدقاتهم یأکلونها فی بطونها ویوجدون علیہا. عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ایک ایسی امت آنے والی ہے صدقہ دے گی صدقہ کھائے گی صدقہ دے گی بھی صدقہ کھائے گی بھی اور کھا کر بھی ویوجدون علیہا خود دے گی کھائے گی ویوجدون علیہا پھر بھی تو اجر دے گا. ہے نا کمال. پہلی امتوں میں کیا تھا؟ پہلی امتوں میں یہ تھا اگر کوئی صدقہ دیتا تھا تو اسے بیابان جنگل میں یا چٹیل میدان میں رکھ دیا جاتا تھا. آسمان سے آگ آتی تھی, اگر وہ کھا جاتی تھی تو صدقہ قبول ہے, نہ کھاتی تو جنگل کے درندے پرندے کھا جایا کرتے تھے. انسان نہیں تھے کھاتے, انسان نہیں تھے کھاتے. یہ کریم آقا کی امت کو شرف دیا گیا ہے, دیتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں. جمال ہے نا, دیتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں اجر بھی پا لیتے ہیں, ہے نا. تو جب یہ شان پڑی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اجعلہم امتی, اے باری تعالیٰ ایسی امت کو میری امت بنا دی, دے گی بھی کھائے گی بھی اور اجر بھی تو دے گا, ایسی امت کو میری امت بنا دی. رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ کہ تمہارا حق نہیں ہے, تلک امت رحمت. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار تورات کی تختیوں کو دیکھتے ہیں اور رات دیکھتے ہیں, ہر طرف جب امت محمدیہ کے شانوں اور عظمتوں کے گلستان میں آواز لگواتے ہیں تو بار بار درخواست کرتے ہیں مولا مجھے عطا فرما دے, مولا مجھے عطا فرما دے. جواب آتا ہے موسیٰ تمہارا حق نہیں, تلک امت احمد, یہ میرے محبوب احمد کی امت ہے. تو نبذ موسیٰ الالواح, حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیوں کو بند فرما دیتے ہیں. عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر یہ میری امت نہیں بن سکتی تو مجھے احمد کی امت میں شامل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اے باری تعالیٰ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار جب درخواست کی اور یہ جواب ملا کہ یہ آپ کا حق نہیں میرے محبوب کا حق ہے تو عرض کیا باری تعالیٰ مجھے بھی اپنے محبوب کی امت میں شامل فرما. پہلے عرض کیا کہ اس امت کا فرد بننا یہ بہت بڑی سعادت ہے. بلکہ ایک روایت میں ابھی پڑھ رہا تھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کریم آقا نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام فلما سمعت الملائکہ القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها وقالت طوبى لألواف تحمل هذا او كما قال. میرے محبوب فرماتے ہیں اس کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے رب ذوالجلال نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سبحان اللہ. 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی, اس سورہ مقدسہ کی رب ذوالجلال نے تلاوت فرمائی 1000 سال پہلے کائنات کی تخلیق سے. اور سورہ یاسین جو آج مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ سورہ یاسین کو جانتا ہے. رب ذوالجلال نے ان 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی. فلما سمعت الملائکہ القرآن, جب ملائکہ نے اس قرآن کو سنا تو فرشتے بھی چپ نہ رہ سکے. ہم جیسے گناہگاروں کو انہوں نے بھی مبارکباد دی. فرشتے بھی چپ نہ رہ سکے, انہوں نے بھی ہمیں مبارکباد دی. کہنے لگے قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها, کہنے لگے مبارک ہو اس امت کو جس پر رب ذوالجلال نے سورت نازل فرمائی. سبحان اللہ. پڑھتے ہو نا سورہ طٰہٰ